بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں آپ کا ہوسٹ توقیر عباس کھوکھر فرام مین ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے راشد بھٹی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ ان سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کے بارے میں ان کی کیا خیالات ہیں۔ تو چلیے ان سے سوال کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھٹی صاحب، یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلہ عوام کی فیور میں ہے یا حکومت کی فیور میں ہے یا اپوزیشن کی فیور میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا ہے جی، ساری دنیا اسپیشلی پاکستان کے جتنے ادارے ہیں وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ سر خم تسلیم کرتے ہیں، لیکن معاملات یہ ہیں، قومیں ایسے ہی نہیں بنتی، قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں۔ فیصلہ میری نظر میں یہ ایک نامکمل فیصلہ ہے۔ انہوں نے صرف اس حد تک تو فوکس کیا کہ خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد تحریک کو دوبارہ اسٹیبلش کر دیا، لیکن اس چیز کو نہیں دیکھا کہ کتنے لوگ پیسے لے کے وہاں سے لوٹے ہو کے ادھر چلے گئے، کتنے لوگوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنا ضمیر بیچا ہے، انہوں نے جو ان کے حلقے کے 1,00,000 سوا لاکھ 1.5 لاکھ عوام ہے ان سب کا ضمیر بیچا ہے۔ دوسری، میں پاکستانی قوم سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدارا جاگ جائیں، خدارا جاگ جائیں۔ اب دور چلا گیا، وہ محکومی کا دور چلا گیا۔ آپ ایسے بندوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو آپ کے ووٹوں کو بیچ جاتے ہیں، جو آپ کے ووٹوں پہ گیم کر جاتے ہیں، یہی لوگ دوبارہ آپ کے حلقے میں آئیں گے۔ لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ ان کو حلقے میں رہنے بھی نہیں دینا چاہیے۔ ان کو ووٹ دینا تو درکنار، ان کو حلقے میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں پہ ملیں ان کو وہیں پہ جو ہے نا وہ ان کی کھومب ٹھپی جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ انہوں نے غلط اپنے آپ سے نہیں کیا، انہوں نے غلط پاکستان سے کیا ہے، انہوں نے پاکستانی عوام سے غلط کیا ہے۔ بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے، یہ آپ کی بات درست ہے، مگر یہ جو آرٹیکل 5 ہے یہ آئین میں کس لیے ہے؟ یہ کیا صرف کتابی شکل میں ہونے کے لیے ہے؟ کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، اگر بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد کی، دوسری طرف ہے آرٹیکل 5، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سازش ہو رہی ہو تو کیا پہلے سازش کو دیکھنا چاہیے یا تحریک عدم اعتماد کو دیکھنا چاہیے؟ اگر سازش ہی اس کی بنیاد ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، خان صاحب نے سازش کو صرف خود سازش نہیں کہا، انہوں نے جو ہمارا نیشنل بورڈ ہے ان سے اتھینٹیکیٹ کروا لیا گیا کہ یہ سازش ہوئی ہے۔ جی سیکیورٹی کونسل نے سیکیورٹی کونسل نے اس کو انڈوز کیا کہ یہ سازش ہوئی ہے۔ تو نہ کہ کورٹ کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ اس سازش کو بے نقاب کرتے، اس کے جو محرکات ہیں ان کو دیکھتے، انہوں نے جس نے اس کو وائلیٹ کیا ہے ان پہ گرفت کرتے۔ انہوں نے سٹارٹ والا کام فرسٹ سٹیپس چھوڑ کے اینڈ سٹیپ پہ جا کے اس کو عدم اعتماد تحریک کو بحال کر دیا۔ نہیں، اس میں گریزاں تھی، سپریم کورٹ بھی وہ بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہم صرف اور صرف فیصلے کو دیکھ رہے ہیں، اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر ایک مجرم جرم کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اس کے جرم کرنے کی۔ تو یہ کوئی میری نظر میں یہ کوئی حل نہیں ہے کہ جرم کرنے والے کو اس جرم کی سزا دی جائے، نہ کہ اس جرم کرنے والے کا جو محرکات تھے ان کو سامنے لایا جائے، اس کا سلوشن کیا جائے تاکہ آئندہ وہ یہ کام نہ کرے۔ تو سپریم کورٹ نے تو آخری سرا پکڑ کے اس کو مروڑ دیا کہ یہ عدم اعتماد تحریک ہونے گئی تھی، اسپیکر نے وائلیشن کر دی۔ اسے 8 دن پہلے سپریم کورٹ کا کیا بیان تھا اس کے بارے میں؟ اچھا، یہ اپوزیشن کا آپ کو کیا لگتا ہے حکومت میں آ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ کہ آیا جو EVM مشین ہے اس کو ختم کریں گے، نیب کو ختم کریں گے، ریفارمز کریں گے اور اپنے جو بندے ہیں اسٹیبلشمنٹ میں ان کو لے کے آئیں گے نگران حکومت میں؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں،
یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ سارے چور وہی ہیں جنہوں نے پچھلے 35-40 سال حکومت کی، جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، نہ صرف لوٹا، بے دردی سے لوٹا۔ اب ان پہ جو کیسز آنے والے تھے، ان پہ جو انویسٹیگیشنز ہونے والی تھیں، اور پلس ان کو ایک سہارا پیسوں کی شکل میں اویلیبل ہو گیا، اس وجہ سے یہ ان کو سب سے زیادہ فکر اپنی کرپشنز کی ہے کہ وہ کیسے چھپائی جائے، کیسے ہم بچ پائیں۔ جہاں تک رہا ملک کا، میری نظر میں اگر یہ ابھی عدم اعتماد کے بعد ان کی حکومت آتی ہے، کرنی تو انہوں نے 1.5 سال یہ جو ٹنیور پیچھے پڑا ہے، لیکن اس 1.5 سال میں پاکستان کم از کم 25 سال پیچھے چلا جائے گا۔ جو کام خان صاحب نے شروع کیے ہوئے ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اگر ڈیفینیٹلی انہوں نے آ کے ای وی ایم کو ان کا فرسٹ آبجیکٹ ہے کہ ای وی ایم کو ختم کرنا ہے، اوورسیز کا جو ووٹ کا حق ہے اس کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اوورسیز جو ہے نا وہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں پاکستان میں، ان کی مین بیک بون ہے ہماری فنڈنگ کی، جو وہ ہر سال یا ہر مہینے ہمیں بھیجتے ہیں۔ تو ان کو یہی سب کچھ بیسکس کرنا ہے کہ یہ جو خان کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو رول بیک کریں گے آ کے۔ تو جو خان صاحب کے پروجیکٹس ان کو رول بیک کریں گے، چلیں وہ تو قوم کا نقصان وہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم ایسی قوم ہیں جو اپنا ہی نقصان ہمیشہ سے برداشت کرتے ہیں، صرف اور صرف پارٹیوں کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہونے کی وجہ سے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو سری لنکا کے ساتھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں؟ سری لنکا نے بھی روس کو کنڈیم کرنے میں ریفیوز کیا تھا، اس کا حال آپ دیکھ لیں۔ آج سے 3 ماہ پہلے ان کا روپیہ کہاں تھا اور آج 300 روپے سے اوپر کراس کر گیا ڈالر کے اگینسٹ۔ یہ ان کا جو کھلا ہے کہ ہم پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ دیکھیں یہ جو سارا ٹولہ، کوئی 8 9 10 پارٹیاں مل کے خان کے اگینسٹ آئی ہوئی ہیں، خان نے پہلے دن سے کہا تھا یہ سارے میرے خلاف متحد ہوں گے، اور وہ ہو گیا۔ یہ سب کے موسٹلی لوگوں کے نہ تو ایسٹس پاکستان میں ہیں، نہ بچے پاکستان میں ہیں۔ عوام کی پرورٹی ان سے کوسوں دور ہے، ان کو عوام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے لوٹ مار سے غرض ہے، ان کو اپنے مفادات سے غرض ہے، ان کو اپنی چوریاں جو کی ہوئی ہیں ان کو چھپانے سے غرض ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، عوام کا ہماری کا قصور بھی جمہوریت ہے، اس میں 100 گدھے اور 100 گھوڑے برابر ہیں۔ سپریم کورٹ کو کیا آرٹیکل 63 کو نہیں دیکھنا چاہیے؟ جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کیوں نہیں دیکھنا چاہیے جی، بیسک ریزن ہی وہ ہے، اس کام کا جو جہاں سے شروعات ہوتی ہیں اس کو تو دیکھا نہیں گیا، آخری جو سٹیپ تھا اس کو انہوں نے فرسٹ پہ رکھ کے اس کو فیصلہ دے دیا۔ تو میرے خیال میں تو یہ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے تھیں، اور اس کے جو جتنے محرکات ہیں ان کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ویسے آپ یہ نہیں سمجھتے اس سب میں خان صاحب کی اپنی نالائکی بھی شامل ہے؟ نہیں، خان صاحب کے بینگ انسان کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ چند کے علاوہ، جیسا کہ آپ کو نظر آ چکا، ابھی یہ کھیل کھولا ہے تو آپ کو نظر آ گیا کون کون بھاگا ہے، کون کون جو لوٹے ہوئے ہیں۔ سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے، خان صاحب کا سیاسی کیریئر اتنا نہیں تھا، وہ ایک لیڈر ہے، وہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر سے پوری امید ہے کہ دوبارہ جب بھی عوام میں گئے ہم 2/3 میجورٹی سے انشاءاللہ آئیں گے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے خان صاحب کو یہ گورنمنٹ لینی ہی نہیں چاہیے تھی جب ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، کچھ نہ کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ ہمیں ایکسپیرینسز ہوئے ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں جو گورنمنٹ میں رہ کے پتہ چلتی ہیں وہ پتہ چلی ہیں، تو اب انشاءاللہ یہ اس سے بہتر انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں گے انشاءاللہ۔ چلیں اب خان صاحب عوام کے پاس آئیں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ خان صاحب ابھی میرا خیال ہے کہ 6 مہینے سال جو ٹینیور ہے وہ تو بیٹھنا پڑے گا، لیکن خان صاحب کی پرسنل جو ویلنگ ہے وہ کیا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم فوری عوام کے پاس آئیں اور دوبارہ سے جو گورنمنٹ بننی ہے اس کا فیصلہ عوام کریں۔
الیکشن کمیشن کیا آپ سمجھتے ہیں آزاد ہے؟ اس ملک میں آزاد ہے کیا؟ بات کھولوں گا تو پھر وہ کنٹمپٹ لگ جائے گی. بات یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ آزاد نہیں ہے. اس ملک کو پھلتا پھولتا دیکھنے کے لیے کوئی بھی پولیٹیشنز پلس ایٹسٹرا تیار نہیں ہے. اچھا بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب خان صاحب سڑکوں کی کال انہیں دے دی ہے کہ اپنے کارکن جو سڑکوں پہ آ جائیں, تو لالک جان چوک بڑا مشہور ہے جو لاہور ڈیفنس میں واقع ہے, وہاں سے تحریک کا آغاز ہوا تھا 2018 سے پہلے بھی, 2018 میں غالباً ہوا تھا جو 4 حلقوں کی بات چلی تھی. تو کیا اس بار بھی وہیں سے آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ سنا ہے کہ کل یا آج سے پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جائے گا. ہم جی اپنے ڈویژن لیول پہ تو پروٹیسٹ پچھلے کئی دنوں سے شروع کیا ہوا ہے. پرسوں ہمارا اپنا جوہر ٹاؤن میں تھا, اس سے پہلے ہمارا اواری جو ہوٹل ہے گلبرگ والا اس میں تھا. لیکن آج جو لاہور نے بھرپور فیصلہ کیا ہے احتجاج کا وہ لالک جان چوک ہی ہے. آج رات انشاءاللہ 8 بجے 9 بجے لالک جان چوک پہ بھرپور احتجاج ہوگا. میری تمام لوگوں سے اپیل ہے کہ خان کے ساتھ کھڑے ہوں. خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. تو بھرپور احتجاج کریں گے, اور جیسا کہ خان نے کل کی کال بھی دے دی ہے سنڈے کی کہ رات نماز عشاء کے بعد نکلیں, تو آج سے ہم یہ سلسلہ کنٹینیو انشاءاللہ کریں گے.